کلاس 7 بیٹا توجہ کر لیں، ہم آپ کو چیپٹر پڑھا رہے تھے مثال، اور ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی علالت تک پڑھا دیا تھا، پیج نمبر 51 کلاس 7 بیٹا توجہ کر لیں۔ پیراگراف 2 حضرت ابو بکر صدیق کو امامت سپرد کر دی، کلاس 7۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض میں جب شدت سے اضافہ ہوا تو آپ نے حکم دیا کہ حضرت ابو بکر صدیق نماز کی امامت کریں۔ ایک دن فاقہ ہوا تو آپ نے ظہر کی نماز کے لیے مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے آہٹ پا کر پیچھے ہٹے تو آپ نے اشارے سے انہیں روکا اور ان کی امامت میں نماز ادا فرمائی۔ نماز کے بعد آپ نے ایک عظیم خطبہ دیا، اے لوگو میرے ذمہ کسی کا حق ہو تو مجھے آ کے لے لو، اگر میں کسی کی حق کی تو مجھ سے بدلہ لے لو۔ تم سے پہلی قوموں نے انبیاء اور بزرگوں کی قبروں کو سجدہ بنایا، تم نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لینا، دیکھو تم ایسا نہ کرنا۔ اس کو امام بخاری اور امام مسلم نے نقل کیا۔ یہ آپ کے آخری الفاظ ہیں۔ آپ کی مرض میں پھر اضافہ ہوتا گیا۔ ایک روز آپ نے عشاء کی نماز کی امامت کرانے کے مسجد میں نہ آئے تو صحابہ کرام آپ کا مسجد نبوی کے صحن میں انتظار کرتے ہیں، مگر کمزوری، نقاہت، غنودگی کی وجہ سے مسجد نہ آ سکے۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق کو پیغام بھیجا کہ ان کو کہیں کہ نماز پڑھائیں، نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کھڑے ہوتے تھے وہاں امامت کرائیں۔ حضرت ابو بکر صدیق جب کھڑے ہوئے اس مقام پہ بہت روئے، ان کے پیچھے نمازی صحابہ کرام بھی روتے رہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، ابن سعد بھی اس کو لکھتا ہے، 17 نمازیں آپ نے پڑھائیں، جن میں سے 2 نمازیں ایسی ہیں کہ جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے پیچھے پڑھی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانہ میں، اپنے اخیر وقت میں حضرت اسامہ کا لشکر تیار کیا۔ یہ رومیوں کے ساتھ اسلام کی دشمنی کو روکنے کے لیے اسامہ بن زید کی قیادت میں ایک لشکر تیار کیا۔ بیماری کی شدت کے باوجود آپ نے لشکر کو ہدایت دیتے رہے، دست مبارک سے اسلامی علم، اسلامی جھنڈا، پرچم عطا کیا۔ کچھ صحابہ کرام نے اسامہ بن زید کو لشکر کا امیر بنانے پر اعتراض کیا تو آپ نے فرمایا کہ ان لوگوں میں سے ہیں جو مجھے بہت عزیز ہیں، اسامہ تمہارے لیے بہترین لوگوں میں سے ہیں، تم لوگ اس کے بارے میں بھلائی کی وصیت قبول کرو۔ اس کے بعد بڑی تعداد میں آپ سے اجازت لے کر لشکرگاہ کی جانب روانہ ہوئے۔ تاہم یہ لشکر آپ کی زندگی میں تو نہیں روانہ ہو سکا، مگر آپ کی وصال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق نے اسی لشکر کو روانہ کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کا حکم دے گئے تھے، حضرت ابو بکر صدیق نے کہا ابو بکر کون ہوتا ہے کہ اس لشکر کو روکے؟ آپ نے اسی کو ایز اٹ اس لشکر کو روانہ کیا۔ خاتون جنت کو آپ نے خوشخبری دی۔ حضرت سیدہ عابدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، حسن حسین کی اماں، خاتون جنت سلام اللہ علیہ تعالی، بیماری کے دوران ایک دن آپ نے خاتون جنت کو بلایا اور ان کے کان میں کچھ کہا جس سے وہ رونے لگی، سرگوشی کی۔ پھر آپ نے کچھ کان میں سرگوشی کی تو مسکرانے لگی۔ یعنی کہ کچھ دن کے بعد ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے ان سے پوچھا تو آپ نے فرمایا پہلی مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے وصال کی خبر سنائی اور یہ سن کر میں رونے لگی، اور دوسری مرتبہ فرمایا تم خاندان میں سب سے پہلے مجھے جنت میں ملو گی، تو یہ سن کر میں نے مسکرا دی۔ تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال، ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اچانک طبیعت بہت پرسکون ہوئی، آپ نے پردہ اٹھایا، دیکھا کہ مسجد نبوی کے اندر صحابہ کرام فجر کی نماز میں مصروف ہیں۔ انہیں دیکھ کر آپ نے خوشی کا اظہار کیا۔ اسی دن بیماری نے پھر اور زور پکڑ لیا۔ یہ سفر کا مہینہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا برتن منگوایا اور اپنے پاس رکھ لیا اور بار بار ہاتھ ڈالتے اور پانی کے چھینٹے منہ پر مارتے، کبھی چادر چہرے پر ڈالتے، کبھی ہٹا دیتے، کبھی پانی بے چینی پائی جا رہی تھی۔ آخری وقت میں آپ نے مولا علی شیر خدا کو بلایا اور فرمایا، وصیت فرمائی کہ نماز، زکوٰۃ، غلاموں، کنیزوں سے اچھا سلوک کرنا۔
یہ بات حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کو آپ نے بتائی کہ اے علی نماز کو نہیں چھوڑنا، اے علی زکوٰۃ کی ادائیگی کرنی ہے، غلاموں کو، کنیز کو جو تمہارے نیچے کام کرتے ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی آپ نے وصیت فرمائی۔ پیر کا روز ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت میں نماز ادا فرمائی، صحابہ کرام کو فتنوں سے ڈرایا۔ فتنے جیسے آج ہم دیکھ رہے ہیں، نئے نئے فتنے، نئی نئی چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں میڈیا کے اوپر، انٹرنیٹ کے اوپر، جو ہم نے کبھی سنی نہیں تھی، ہم نے کبھی دیکھی نہیں تھی، یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صحابہ کرام کو ان چیزوں سے ڈرایا کہ ایسا زمانہ آئے گا کہ ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا، ایمان کو روکنا مشکل ہو جائے گا، ایمان چھیننے والے کھڑے ہو جائیں گے۔ آج ہم اسی زمانے سے گزر رہے ہیں جس کے بارے میں آپ نے صحابہ کرام کو خبر دی اور فرمایا حرام اور حلال کی نسبت میری طرف نہ کی جائے۔ خدا کی قسم لوگ مجھے مجبور نہیں کر سکتے، صرف وہی چیز جو حلال کرتا ہوں، جو اللہ نے اپنی کتاب میں حلال کی ہے وہی چیز حلال ہے، اور جو چیز حرام کی ہے وہ اللہ نے اپنی کتاب میں حرام کر دی۔ آج دیکھیں پیارے بچوں، حلال اور حرام کی تمیز ختم ہو گئی، معاشرہ ہمارا گناہوں کے اندر لگ گیا، کسی کو آخرت کی پرواہ نہیں، کسی کو ایمان کی پرواہ نہیں، مال جمع کرو جیسے لگتا ہے مستقل ہم نے یہی رہنا ہے۔ تو پیارے بچوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری چیزیں اپنی امت کو سمجھانی، اپنی امت کو سکھانی۔ پیارے بچوں، اس بات کو سمجھو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا تعلیمات دی۔ پھر آپ نے وضاحت فرمایا ہے اللہ کے یہاں جزا اور سزا کا فیصلہ ہے انسان کے ذاتی اعمال پر ہوگا، یعنی کہ جو کچھ ہم کر کے جائیں گے، اگر نیکیاں لے کے جائیں گے تو وہی ہمارے کام آئیں گی۔ پیارے بچوں، آج ہم نے یہاں تک اس چیپٹر کو پڑھ لیا ہے، باقی اب جو بقایا رہتا ہے انشاءاللہ میں آپ کو یہ مکمل کرا دوں گا، یہ ہمارا چیپٹر کمپلیٹ ہو جائے گا، پھر ہم اس کا کام کریں گے۔ کلاس 6 آپ بیٹا توجہ سے سنا کریں، اس پہ عمل کیا کریں۔